وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال اللہ تبارک و تعالی وَلَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ الحسنہ. کل جو آپ کی خدمت میں گفتگو شروع ہوئی وہ سیرت امیر المؤمنین اور نہج البلاغہ سے زندگی کے اصول، در حقیقت معاشرتی زندگی کے اصول، کہ اگر ایک معاشرہ اس کی پائبندی کرے تو امیر المؤمنین اس کو کامیابی کی ضمانت دیتے ہیں، اور اگر ان سے تخطی کرے، تخلف کرے، خلاف ورزی کرے تو زوال کا شکار ہوں گے، محکوم ہوں گے زوال، تکویناً محکوم ہوں گے زوال کی طرف. یہ امیر المؤمنین کے کلام سے کل ہم نے استفادہ کیا. اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے بعض اور نکتے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے کل کی یہ بات کو تکرار کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین بہترین اسوہ عمل ہیں ہمارے لیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کو بہتر کریں، اوج پر لے کر جائیں، خدا کی بندگی کے آسمانوں کو جا کر چھوئیں، تو بہترین نمونہ عمل ہمارے لیے حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. آپ دیکھیں طریقہ کیا ہے تأسی کا. تأسی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اسوہ لینا، نمونہ عمل بنانا، اس کو عربی میں کہتے ہیں تأسی، باب تفعل. اسوہ لینا، اسوہ بنانا، اس کو کہ طریقہ کیا ہے؟ مثلا فرض کریں ایک باپ ہے، اس کا ایک فرزند ہے، وہ اپنے آپ سے یہ کہے کہ اگر آج میں امیر المؤمنین کی جگہ پہ ہوتا، یا امیر المؤمنین اگر میری جگہ پہ ہوتے حضرت، تو اس بچے کے ساتھ کیسا رفتار کرتے. یہ اسوہ بنانا یعنی یہ ایک شوہر اپنی زوجہ کے ساتھ کیسے پیش آئے. یہ دیکھیں کہ اگر میری جگہ پہ امیر المؤمنین ہوتے تو کیسے پیش آتے اس خاتون کے ساتھ، اسی طرح سے پیش آئے. ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کیسے پیش آئے، اپنے آپ کو امیر المؤمنین کی جگہ پر رکھے. اس کو کہتے ہیں نمونہ عمل، اس کو کہتے ہیں تشیع. تشیع یعنی کیا؟ فالو کرنا، تقلید کرنا. کس کی تقلید کرنا؟ ایک معصوم کی، یا اس کی جس کو معصوم کہیں کہ ان کی تقلید کرو. معصوم کی سیرت کی، معصوم کے اخلاق کی، معصوم کے عمل کی تقلید کرنا، معصوم کی منطق کی تقلید کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں تأسی، تشیع. یہ ہے ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ کیسا رفتار کرے، اپنے آپ کو امیر المؤمنین کی جگہ پر رکھے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کا مقام امیر المؤمنین جیسا ہو گیا نا. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر امیر المؤمنین ہوتے، حضرت ہوتے، تو کیسے عمل کرتے. یہ اسوہ لینے کا طریقہ یہ ہے. آپ دیکھیں کئی داستان ہیں، جیسے کہ ہم نے کل بھی کہا، خود امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ الا انکم لا تقدرون علی ذلک، تم ہرگز میری طرح نہیں بن سکتے، لیکن ہم ہمارے ظرف کے مطابق جتنا ہو سکے اپنے آپ کو امیر المؤمنین کا شبیہ بنا سکتے ہیں. شبیہ ضرور بنا سکتے ہیں لیکن ان جیسا نہیں بن سکتے. وہ کیسا ہے؟ آپ دیکھیں دو داستان ہیں. ایک بازار جاتے ہیں 5 درہم کے ساتھ یا 5 دینار کے ساتھ جاتے ہیں. ایک لباس 3 دینار کا خریدتے ہیں اور ایک لباس 2 دینار کا خریدتے ہیں. جو 3 دینار کا لباس ہوتا ہے وہ اپنے غلام قمبر کو دیتے ہیں، جو 2 دینار کا لباس ہوتا ہے خود کے لیے پہنتے ہیں. قمبر فرماتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین، آپ خطبہ پڑھتے ہو مسجد میں، آپ لوگوں سے ملتے ہو، آپ کو اچھے لباس کی زیادہ ضرورت ہے. میرے لیے، میں آپ کا غلام ہوں، پرانا لباس بھی چل جائے گا میرے لیے. فرماتے ہیں کہ نا، میں ہرگز یہ گوارا نہیں کر سکتا
کہ جو ہے خود اچھا لباس پہنوں اور تم جو کہ ایک مومن ہو اور ایک مسلمان ہو ان کو جو ہے ایک پرانا لباس دوں، تو لہٰذا نیا لباس دے کر خود پرانا لباس پہنتے ہیں۔ ہمیں ممکن ہے ہم یہ نہ کر سکیں ہماری زندگیوں میں، لیکن ہم نزدیک ہو سکتے ہیں، جو لوگ خدمت گزار ہوتے ہیں ان کے ساتھ صحیح سے پیش آ سکتے ہیں۔ دوسری داستان ہے، اس کے بعد ہم لوٹتے ہیں ہماری اصلی گفتگو کی طرف، جو یہ ہے کہ جب حاکم بنتے ہیں تو ظاہراً بعض ایرانی جب اپنے حاکم سے ملنے آتے ہیں ظاہراً کوفہ میں، تو وہاں پر ان کے سامنے ایک غذا لے کر آتے ہیں جس کو آج آپ اور ہم کہتے ہیں فالودہ۔ اس زمانے میں ایرانی ظاہراً اس کو کہتے تھے پالودہ۔ کیسا لگتا تھا اس زمانے میں ہمیں نہیں پتہ، آج کیسا ہے ہمیں پتہ ہے۔ لے کر جاتے ہیں، اس کی خوبصورت چہرے کو دیکھ کر، یعنی بعض غذائیں دیکھ کر دل کرتا ہے کھانے کا۔ یہاں پر امیر المومنین روایت میں ملتا ہے، صحابی کا بھی نام ہے جو روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امیر المومنین اپنی انگلی اس میں ڈالتے ہیں اور چکھتے ہیں، چکھ کر فرماتے ہیں کہ ہر حلال چیز حلال ہے، حرام نہیں ہے، لیکن میں اپنے نفس کو جس چیز کی عادت نہیں ہے عادت نہیں دینا چاہتا ہوں۔ یعنی نفس پہ دیکھیں، امام معنویت کے اعلیٰ ترین درجات پر فائز ہیں۔ کوئی چیز امام کو دنیا کی دھوکہ نہیں دے سکتی، اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی۔ کہا ہے امام نے کہ 3 بار میں نے دنیا کو طلاق دے دیا ہے، یا دنیا دعینی، اور کسی اور کو جا کر پکڑ، اے دنیا مجھے چھوڑ دے اور کسی اور کو جا کر مشغول کر، پکڑ، جا کر پھنسا کسی اور کو۔ یہ نہج البلاغہ میں جو ملتا ہے ہمیں کلام۔ دیکھیں، جب بات زہد کی آتی ہے اور دنیا سے دوری کی آتی ہے اور اپنے نفس کے کنٹرول کی جب بات آتی ہے تو چکر کہتے ہیں کہ ہر چیز حلال ہے، حلال غذا حلال ہے، حرام نہیں ہے، لیکن میں اپنے نفس کو اس چیز کی عادت نہیں دینا چاہتا ہوں جس کی اس کو پہلے سے عادت نہیں ہے۔ یہ سیرت ہے، یہ سیرت ہے۔ ہم ہرگز امیر المومنین جیسے نہیں بن سکتے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ دنیا سے دوری اختیار کریں، زہد اختیار کریں۔ دوری سے مراد دنیا کی بارہا عرض کیا ہے، علماء نے بھی عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں، دنیا سے دوری سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ بیٹھیں، نا، بلکہ دنیا سب سے زیادہ مومن کا حق ہے کہ دنیا اس کے پاس رہے، لیکن رغبت نہیں رکھنا۔ امیر المومنین کے سامنے فالودہ ہے، حلال بھی ہے، آ کے ان کو ہدیہ بھی دیا جا رہا ہے، لیکن نہیں کھاتے، اتنا اپنے آپ کو دنیا سے دور کرتے ہیں۔ ہم اپنے امام جیسے نہیں بن سکتے، لیکن کوشش کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ان کی شبیہ بنائے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد پر۔ انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی طرح عمل کریں اور ان سے شبیہ بنیں۔ یہ شب قدر ہے، یہ شب قدریں جو کہا جا رہا ہے کہ تقدیر کی راتیں، بہترین چیز ان راتوں میں جو ہم خدا سے سوال کر سکتے ہیں وہ یہی ہے، پروردگارا نماز فجر میں، نماز فجر کی ایک تعقیبات ہے، نماز فجر میں پڑھی جانے والی ایک تعقیبات ہے، مفاتیح الجنان میں بھی ظاہراً پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہم احیینی علی ما احییت علیہ علی ابن ابی طالب وامتنی علی ما مات علیہ علی ابن ابی طالب۔ پروردگارا مجھے اس چیز پر زندہ کر جس چیز پر تو نے علی ابن ابی طالب کو زندہ کیا۔ یعنی دیکھیں ہم کتنی بڑی دعا مانگ رہے ہیں خدا سے، وامتنی علی ما مات علیہ علی ابن ابی طالب، اور اسی چیز پہ مجھے موت دے جس چیز پر علی ابن ابی طالب کو موت آئی ہے، شہادت حاصل بھی ہے۔ دیکھیں یعنی جب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ دعا مانگو، زیارت عاشوراء میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد، پروردگار میری زندگی کو محمد وآل محمد کی زندگی بنا دے، اور ومماتی ممات محمد وآل محمد۔ تو لہٰذا ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم ان جیسے بننے کی کوشش کریں، دعا بھی یہی مانگے۔ شب قدر میں انسان یہ دعا مانگے کہ صدق نیت سے انسان یہ دعا مانگے، پروردگارا جیسا ہمارا امام تھا ہمیں بھی ویسا ہی بنا دے، الہی آمین۔ اب آ جاتے ہیں ہماری اصلی گفتگو کی طرف۔ کل آپ کی خدمت میں بعض ایسے اصول بیان ہوئے تھے، اس کو تکرار کرتے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض ایسے افراد ہیں یہاں پر جو کل تشریف فرما نہیں تھے۔ بعض ایسے اصول بیان کیے تھے، اگر ان کی رعایت کی جائے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اپنے گزشتہ قوموں کی طرف توجہ کرو، ان کی زندگیوں کا جا کر مطالعہ کرو، تاریخ میں دیکھو کہ کیسے وہ کامیاب ہے، وہ کیا اسباب تھے جو ان کو کامیابی کی طرف لے کر گئے۔
اور وہ کیا اسباب تھے جو ان کی نابودی کا سبب بنے. جو چیزیں ان کو کامیابی کی طرف لے کے گئے ہیں آپ اس پر عمل کرو اور خود بھی کامیابی تک پہنچو, اور جو چیزیں ان کے زوال اور نابودی کا سبب بنے ہیں آپ ان کو انجام نہ دو اور اپنے آپ کو زوال کی طرف نہ لے جاؤ. سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ من الاجتناب للفرقہ, تفرقے سے انہوں نے اجتناب کیا. تفرقے اور جھگڑے سے اور جو ہے ایک دوسرے سے لڑنا, ایک دوسرے کے گریبانوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھنا, اسے انہوں نے پرہیز کیا, اسے انہوں نے پرہیز کیا. دوسرا, زیادہ اس میں نہیں رکتے تاکہ ہم مصائب بھی انشاءاللہ اس کم وقت میں, واللزوم للالفہ, اور ایک دوسرے کے درمیان الفت رکھتے تھے, محبت اور ہمدلی اور ایک جہتی. تاریخ میں آپ جا کر دیکھ لیں, ہماری طرف سے جائزہ ہے, ایوارڈ ہے, اگر آپ کسی قوم کو, کسی قوم کی تعریف اگر آپ دیکھیں گے اختلاف کی وجہ سے, یعنی ایک قوم بڑی اچھی قوم تھی, وہ لوگ ایک دوسرے کے درمیان اختلاف رکھا کرتے تھے, تفرقہ رکھا کرتے تھے, جھگڑا کرتے تھے, اور کیا اچھی قوم تھی. تاریخ اور انسانیت کبھی بھی کسی قوم کی تعریف نہیں کرتی جو اپنے آپ کے ساتھ مل کر نہیں رہتے, جھگڑا نہیں کرتے. یہاں پر امیر المومنین کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو انہیں کامیابی کی طرف لے کر گئی ہیں, ایک تفرقے سے اجتناب کرتے تھے. محمد ہادی باہر جاؤ, باہر جاؤ, جلدی سے باہر جاؤ, آپ بھی باہر جاؤ, ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد پر. تفرقے سے اجتناب کیا کرتے تھے. اور دوسرا, ان کے درمیان الفت تھی, محبت تھی, ایک جہتی تھی, ایک روئی تھی. الفت سے مراد یہ ہے کہ سامنے بھی میں مومن کے لیے وہی رہوں جو اس کے پیٹھ کے پیچھے رہوں. سامنے ایک رہنا, پیٹھ کے پیچھے ایک رہنا, یہ الفت کے مقابل میں ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نفاق. یہ مومنوں کے درمیان نہیں ہونا چاہیے. یہ چیزیں دو چہرے ہو جانا مومنوں کے درمیان سوء ظن اور ایک دوسرے کے نسبت بدظنی وجود میں لے کر آتی ہے. کبھی ایک ساتھ نہیں بیٹھتے اور بولتے ہیں کہ کس پر بھروسہ کریں ایسے عالم میں. یہ بہت ضروری ہے. ایک معاشرہ جس کا ہدف ہے, جس کو ایک ذمہ داری ہے, جس کو ظہور تک جانا ہے, ان کے لیے بعض قوانین کے تحت رہنا بہت ضروری ہے. اس میں سے ایک قانون یہ ہے کہ تفرقہ نہ کریں. تفرقہ صرف یہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کو وصیت بھی کرتے تھے, ایک دوسرے کو نصیحت بھی کہتے تھے کہ تم تفرقہ نہ مچاؤ, اور الفت کی طرف دعوت دیتے تھے اور تواصی کرتے تھے. یہ کل آپ کی خدمت میں ذکر ہوا. تم بھی ان کاموں کو انجام دو, امیر المومنین فرماتے ہیں تم بھی ان کاموں کو انجام دو تاکہ جو ہے تم بھی ان کی طرح کامیاب ہو سکو, سر بلند اور سر خرو, کرامت دار اور شرف دار اور شرف مند ہو سکو انشاءاللہ. یہ کہتے ہیں, اسی کو ہم کہتے ہیں امر بالمعروف. ان چیزوں کی طرف دعوت دینے کو ہم کہتے ہیں امر بالمعروف. ہم سمجھتے ہیں امر بالمعروف یعنی ایک خاتون کو بولنا کہ صحیح سے پردہ کرو. ہم سمجھتے ہیں امر بالمعروف یعنی مثلا کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اسے جھوٹ سے روکنا. نا, ان کاموں کی طرف بھی قوموں کو دعوت دینا, اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف. ایک انسان قوم کو دعوت دے کہ تفرقہ چھوڑو اور الفت کی طرف آؤ, دعوت دیں ایک انسان کو. اس میں اگر مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے تو سامنا کریں انسان کو. تفرقہ کرنے کے 1000 بہانے ہیں, لیکن ہمارے پاس اتحاد کرنے کے 10,000 بہانے ہیں. ایک خدا ہے جس کے اساس پر اتحاد ہو سکتا ہے, ایک رسول اللہ ہے, 14 معصومین ہیں ہمارے پاس, ہمارے عقائد ہیں جس پر ہم اتحاد کر سکتے ہیں. یہ چیزیں ہیں. ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد. ایک روایت آپ کی خدمت میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مومنین کا ایک دوسرے کو مدد کرنا اور پیار اور بھائی چارے کا رابطہ رکھنا کتنا بڑا مقام ہے امام کے سامنے. معصوم فرماتے ہیں, آبان ابن تغلب, بہت بڑے صحابی, بہت ہی بڑے صحابی, 5ویں امام کے, فرماتے ہیں سمعت ابا عبداللہ, میں نے ابا عبداللہ سے سنا, 6ٹھے امام سے سنا, یقول, کہہ رہے تھے, من طاف بالبیت اسبوعا, جو بھی خانہ کعبہ کا طواف کرے 7 مرتبہ, کتب اللہ عز وجل لہ 6000 حسنۃ, خدا اس کے لیے 6000 نیکیاں لکھے گا. 6000 نیکیاں لکھے گا. و محا عنہ 6000 سیئۃ, اور اس کی 6000 گناہوں کو معاف کرے گا. 6000 گناہوں کو اس کے معاف کرے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ورفع له 6000 درجۃ, اور 6000 درجے اس کے بلند کرے گا. یہ کیا ہے درجے جو بلند کرے گا؟ ہمیں نہیں پتہ. جو ہم جیسے لوگ جو کم علم رکھتے ہیں اور ہماری معرفت کم ہے, ہمیں نہیں پتہ, لیکن کیونکہ معصوم کہہ رہے ہیں تو ہمیں اس بات پر یقین ہے. 6000 درجے اس کے بلند کرتا ہے.
اس کے بعد فرماتے ہیں ثم قال وقضاء حاجت المؤمن افضل من طواف وطواف حتى عد 10. کہتے ہیں کہ ایک مومن کی ایک حاجت کو پورا کرنا کہتے ہیں کہ افضل ہے طواف سے، یعنی بیت کے طواف سے اور طواف سے اور طواف سے 10 بار ایسے کہتے ہیں، یعنی 10 طوافوں سے زیادہ، جسے 6000 حسنیں اور 6000 گناہوں کا معاف ہونا، کہتے ہیں کہ مومن کی ایک حاجت کا پورا کرنا 10 حجوں کے ثواب سے زیادہ افضل ہے. یہ ہے کیوں یہ چیز، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جانیں اس زمانے میں ایسے کیا شرائط تھے، سیاسی کیا حالات تھے اس زمانے میں. ایک طرف سے ہارون رشید نابود کرنا چاہتا ہے شیعوں کو، اور شیعہ خود اگر 10 بھی گریبان ہو جائے دشمن کے لیے آسان ہو جائے گا نابود کرنا. ایسے حالت میں ضروری ہے ایک مومن معاشرے کے لیے کہ اپنے آپ کو بچائے رکھیں. اپنے آپ کو کیسے بچائے رکھیں؟ یہی بھائی چارے کے ذریعے سے. ایک باہر کا دشمن اگر آپ کو آ کر چیر پھاڑنا چاہتا ہے تو آپ کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں، اور متحد رہنے کے بہت ساری چیزیں ہیں. تو دعوت دیجیے، دوسروں کو بھی دعوت دیجیے کہ اتحاد اور ہمدلی کی طرف آئیں. اب آئیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ایک قوم کو نابودی کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور امیر المومنین کہتے ہیں کہ وہ چیزوں کو تم میں نہ لاؤ، ان سے پرہیز کرو. اجتنبو یا احذرو کہتے ہیں، احذرو سے مراد یہ ہے کہ پرہیز کرو. تداغن القلوب، ان کے دل ایک دوسرے کے دشمن تھے، دلوں میں ایک دوسرے کی نسبت دشمنی تھی. عادی ہے یہ، اگر ایک امیر المومنین بھی نہیں کہتے، ایک عاقل انسان اگر سوچیں ان چیزوں کے اوپر، اگر یہ چیزیں ایک قوم میں اگر آ جائیں، تاریخ کا مطالعہ اگر کریں، دیکھیں اندلس کے مسلمانوں میں کیا ہوا. مرابطین حکومت کر رہے تھے، پھر موحدون آتے ہیں، ان پر حملہ کرتے ہیں. ان کو لڑتے ہوئے دیکھ کر الفانس جو پورچگیز کا جو بادشاہ ہوتا ہے موقع کا فائدہ اٹھا اور حملہ کرتا ہے. پہلے حملے میں وہ ہار جاتا ہے، مسلمین پھر بھی طاقتور ہوتے ہیں، ہرا دیتے ہیں، لیکن اس کے کچھ سالوں کے بعد پھر سے ایک حملہ کرتا ہے. مسلمان اندر سے بہت ہی زیادہ ضعیف ہو چکے ہوتے ہیں. مرسیے کا جو امیر ہوتا ہے وہ بغاوت کر بیٹھتا ہے اپنے خلیفے کے خلاف. جب خلیفے کے خلاف بغاوت کرتا ہے تو الفانس وہاں سے دیکھتا ہے یہ تو مثلاً بہت ہی کمزور ہو چکے ہیں، حملہ کرتے ہیں اور بری طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں. اندلس میں ایک زمانے کا اندلس جو بہت ہی عظیم الشان حکومت تھی. ہمیں نہیں پتہ ہماری تاریخ کے بارے میں، 61 ہجری کی کربلا تک ہمیں پتہ ہے، اس کے بعد ہم نے آنکھ کھولی ہے تو 1987 میں مثلاً جب ہم پیدا ہوئے، اس کے بیچ کی جو تاریخ ہے اسلام کی ہمیں نہیں پتہ. ایک عظیم حکومت 700 سال جو پورے یورپ، ایک بڑے حصے پر یورپ کی حکومت کرتی ہے. اس کے بعد دیکھیں آپ کیونکہ اندر جھگڑنے لگ گئے، دنیا پرست بن گئے، شہوت پرست بن گئے اور اسلام کے راستوں کو چھوڑ دیا. اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ اپنے دلوں میں ایک دوسرے سے نفرت، سب کو حکومت کی پڑی ہوئی ہے، کیسے میں اس پر حملہ کر کے اس کی حکومت پکڑوں. اندلس ہندوستان میں بھی دیکھیں، مطالعہ کریں، ایک عاقل انسان اس بات کی تصدیق کرے گا. تزاغن القلوب، تساقن الصدور، دلوں میں ایک دوسرے کی نسبت کینہ. آگے بڑھتے ہیں. وتدابر النفوس، ایک دوسرے کو پیچھا دکھانا، جب ضرورت پڑتی ہے ایک دوسرے کو پیٹ دکھانا، مدد کے لیے آگے نہیں بڑھنا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وتحادل الایدی، ہاتھوں کو روک لینا مدد کرنے سے، ہاتھ آگے نہیں بڑھانا مدد کرنے کے لیے. دیکھیں اسلام کو کیسے خدا نے قوت دیا، کیسے خدا نے قوت دیا. جب مہاجرین مدینہ جاتے ہیں، مدینے کے انصار پہلے سے ہی ان کی حالت جو ہے غریبی کے لحاظ سے پست ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، لیکن اپنے آدھی ملکیت کو مہاجرین کو دے دیتے ہیں، اپنے آدھے گھروں کو مہاجرین کو دے، اپنے آدھی زمینوں کو مہاجرین کو دے دیتے ہیں، اپنے آدھے جانوروں کو مہاجرین کو دے دیتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے گھروں کو، اپنے دکانوں کو، اپنے مال کو مکہ میں چھوڑ آئے ہیں. اس وجہ سے خدا نے، امیر المومنین یہ فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، خدا نے نصرت دی، کامیابی دی. ہم سمجھتے ہیں کامیابی پتہ نہیں شاید پیسوں میں ہے، مال میں ہے، دولت میں ہے، کسی منسٹر سے جا کر ہاتھ ملانے میں ہے، لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اتحاد میں، ہمدلی میں، یکجہتی میں، ایک دوسرے کے لیے قلوب میں دشمنی نہ رکھنے میں، کینہ نہ رکھنے میں خدا کی نصرت ہے اور کامیابی ہے. ہم اس پر عمل کر کے دیکھیں. اتنے سالوں سے فلاں پولیٹیشین سے کوشش کیا ہاتھ جوڑنے کی، اب اس پر بھی ایک بار عمل کر کے دیکھیں اور امیر المومنین پر بھروسہ کریں اور دیکھیں کہ خدا نصرت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. 1-2 سال انجام دیں، اس کے بعد شاید پتہ چلے کہ جو پتہ چلنا ہے یہ چیزیں ہیں. تو لہٰذا یہاں پر ہم کوشش کریں
ایک حدیث ہے بہت ہی زیادہ خطرناک حدیث ہے، ایک اچھی حدیث پڑھ کے سنائی جو ہمیں امید دیتی ہے، ثواب اور درجات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک حدیث ہمیں ڈرانے کے لیے، ڈرنا اچھی چیز ہے، ڈرنا ہمارے لیے اچھی چیز ہے، خدا نے ہمارے اندر ڈر رکھا ہے تاکہ ہم صحیح چیزوں سے ڈریں۔ دیکھیں ہم بھی لعنت کرتے ہیں، ائمہ بھی لعنت کرتے ہیں، ائمہ کس پر لعنت کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں امام کاظم بہت ہی زیادہ شدید اور سخت لہجے میں بات کرتے ہیں اور فرماتے ہیں المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ من غش اخاہ، جس نے بھی اپنے بھائی کو دھوکہ دیا، مومن کو دھوکہ دیا، ملعون ہے۔ ملعون من غش اخاہ وملعون من لم ینصح اخاہ، جو بھی اپنے بھائی کا، مومن کا خیر خواہ نہ ہو وہ ملعون ہے۔ وملعون من حجب اخاہ، جو بھی روک دے کہیں آنے سے، کوئی فائدہ اٹھانے سے اپنے مومن بھائی کو روک دے وہ ملعون ہے۔ وملعون من اغتاب اخاہ، ملعون ہے وہ غیبت کرے، پیٹھ پیچھے برائی کرے ایک مومن کی، وہ ملعون ہے۔ امام کس کو لعنت کرتے ہیں؟ ہم جو ہیں کس کو لعنت کرتے ہیں؟ ایسی صفتیں ہم ہمارے اندر نہ لائیں جو ہم لعنت کا وہ بنے۔ بہت ہی کم ٹائم ہمارے لیے بچا ہے اور مصائب کا پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہاں پر محمد ابن حنفیہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب آخری وقت آیا حضرت کا، امیر المومنین کا جب آخری وقت آیا تو ان کو قبلہ رخ لٹا دیا گیا۔ قبلہ رخ جب لٹا دیا گیا تو قبلے کی طرف لیٹ گئے حضرت۔ اس کے بعد روایت میں ملتا ہے کہ غمض عینہ، اپنی تھکی ہوئی آنکھوں کو، جو رسول کے بعد سے کبھی نہیں سوئی ہیں، جو رسول کی بعثت سے کبھی نہیں سوئی ہیں، ان کی تھکی ہوئی آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے پیروں کو فمد رجلیہ و یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اور پیروں کو قبلے کے رخ کی طرف پلٹاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ کہتے ہیں کہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور آنکھوں کو بند کرتے ہیں، ایک لمبی سانس لیتے ہیں اور دنیا سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس دنیا کو اپنے معبود کی طرف سفر کر جاتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام غسل دیتے ہیں روتے ہوئے، امام حسین پانی ڈالتے ہیں، یہاں پر کفن دیتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں۔ اللہم ان ھذا المزجع قدامنا عبدک وابن عبدک وابن امتک النزل بک وانت خیر منزول اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ یہ دعائیں پڑھتے ہیں، نماز جنازہ پڑھ کے امام حسن دفنا دیتے ہیں۔ یہیں پر کونے میں عباس کھڑے ہوئے ہیں، یہیں پر کونے میں عباس کھڑے ہوئے ہیں۔ عباس ایک 15-16 سال کا جوان اپنے والد کی اس حالت کو دیکھ رہا ہے، سر شکافتہ ہے، ضربت لگی ہے، کسی بچے کے لیے آسان نہیں ہے۔ میں کہوں گا اے غازی عباس، کربلا میں 20 سال کے بعد آپ کے ساتھ بھی یہی چیز ہونے والی ہے۔ عباس کو جب امام حسین پانی کی سبیل کے لیے بچوں کے لیے بھیجتے ہیں، مشق کو لیتے ہیں اور فرات کی طرف جاتے ہیں، گھوڑا فرات میں دشمنوں کے لشکر کو چیرتے ہوئے فرات میں جب جاتا ہے تو فرات میں گھوڑے کے پیر فرات میں ہوتے ہیں، عباس پانی کو ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ فذکر آتش الحسین و اہل بیت ہی، حسین اور ان کی اہل بیت کو پیاس کو یاد کرتے ہیں، وہیں پر پانی کو پھینک دیتے ہیں اور لوٹ جاتے ہیں۔ عباس پر پیاس کا عالم طاری ہے، پھر بھی گوارا نہیں کرتے کہ حسین کو پیاسا دیکھ کر خود پانی پیے۔ جب لوٹتے ہیں حسین مقتل کی طرف مشق کو بھر کے، پورے عباس کے ذہن میں صرف یہی ہے کہ کیسے پانی پہنچائے سکینہ تک، لیکن لشکر گھیر لیتا ہے۔ 4000 کا لشکر عباس کو گھیرا ہوا ہے، لشکر کو چیرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ خیموں کی طرف آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص عباس کے سیدھے ہاتھ پر وار کرتا ہے۔ عباس یہاں پر فرماتے ہیں واللہ ان قطعتم یمینی انی امامی ابدا عن دینی، تم اگر میرے ہاتھ کو کاٹ بھی دو گے پھر بھی میں اپنے دین کی حمایت کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں پر عباس کو پھر سے امید ہے، مشق کو بائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنی تلوار کو بائیں ہاتھ میں لے کر جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر ایک دشمن تیر سے عباس کے بائیں ہاتھ پر وار کرتا ہے، عباس کی یہاں پر امید ٹوٹ جاتی ہے، مشق کو اپنے دانتوں میں لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں آگے بڑھیں۔
یہاں پر عباس کی تیر ٹوٹ گئی، مشک سے اے مشک تو مجھ سے وفا کرنا، میں نے سکینہ کو وعدہ دیا ہے پانی کا، میں نے علی اصغر کو پانی کا وعدہ دیا ہے، تو مجھے دھوکہ نہ دینا ہے مشک، تو میرا ساتھ دینا خیموں تک۔ لیکن یہ آس بھی عباس کی ٹوٹ جاتی ہے، خیموں کی طرف جب بڑھتے ہیں ایک تیر آتا ہے، مشک کو چھید دیتا ہے، یہاں پر عباس کی آس ٹوٹ جاتی ہے۔ عباس یہاں پر روایت کہتے کہ فوقف العباس متحیرہ، حیرت کے عالم میں کھڑ جاتے ہیں، ہاتھ نہیں ہے کہ دشمن سے دفاع کر سکے، مشک میں پانی نہیں ہے کہ سکینہ کو جا کر سیراب کر سکے، کہیں جا نہیں سکتے، دشمن نے گھیرا ہوا ہے۔ ایسی حالت میں ایک تیر عباس کے سینے پر آتا ہے، ایسی حالت میں ایک تیر عباس کے سینے پر آتا ہے جو عباس کو گھوڑے سے گرا دیتا ہے۔ یہاں پر جب دشمن دیکھتے ہیں کہ عباس اپنا دفاع نہیں کر سکتے، دشمن ابو دعان سے آ کر عباس کے سر پر دے مارتا ہے، یہاں پر عباس اپنے والد کی شبیہ بن جاتے ہیں، عباس کا سر شگافتہ ہے، یا ابا عبداللہ علیک منی السلام کی صدا بلند کرتے ہیں۔ حسین جب آ کر دیکھتے ہیں کہ عباس کی حالت یہ ہے، کہتے ہیں الان انکسر ظہری، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ اس مختصر سے ذکر کو تیری بارگاہ میں قبول فرما، پروردگارہ ہمیں اس باقی ایام ماہ مبارک سے اور لیالی قدر سے بہترین طریقے میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ اس مہینے کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگارہ جو ہمارے گزشتگان ہیں ہمارے اعمال میں اور اس کے ثواب میں ان کو بھی شامل فرما، پروردگارہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے بہترین ساتھیوں میں سے شمار دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔